آج کی کہانی ہے اللہ والے کے ساتھ عورت نے کیا کیا اور اس کی بولنے والی بکری۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا اللہ والے کے ساتھ۔ کسی دور دراز گاؤں میں جہاں جدید دنیا کی کوئی سہولت نہیں تھی، ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے جن کا نام مولانا عبدالغفور تھا۔ مولانا عبدالغفور کی نیکیاں، عبادت اور علم کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس دعا کے لیے آتے اور ان سے روحانی رہنمائی لیتے۔ مولانا عبدالغفور ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتے تھے۔ ان کا دن کا بیشتر حصہ عبادت، قرآن کی تلاوت اور لوگوں کی مدد کرنے میں گزرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی باتوں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کا شوہر چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر چکا تھا اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بے حد پریشان اور غمگین رہتی تھی۔ اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی اور وہ ہر وقت اللہ کی مدد سے دعا کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے سوچا کہ وہ مولانا عبدالغفور کے پاس جائے گی اور ان سے اپنی مشکلات کا حل پوچھے گی۔ وہ جانتی تھی کہ مولانا عبدالغفور کی دعائیں بہت مؤثر ہیں اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ فاطمہ نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کیا اور ایک دن مولانا عبدالغفور کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو مولانا عبدالغفور نے اسے اندر بلایا۔ فاطمہ نے اپنی مشکلات بیان کی اور کہا، مولانا صاحب، میری زندگی میں بہت مشکلات ہیں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، براہ کرم میری مدد کریں۔ مولانا عبدالغفور نے فاطمہ کی باتیں سن کر کہا، بیٹی، اللہ سب سنبھالنے والا ہے، ان پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ فاطمہ نے مولانا عبدالغفور سے کہا، مولانا صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک بولنے والی بکری ہے، کیا یہ سچ ہے؟ مولانا عبدالغفور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، یہ سچ ہے، اللہ نے اس بکری کو یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ وہ بول سکتی ہے۔ فاطمہ حیران تھی اور اس نے بکری کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مولانا عبدالغفور نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں اس بکری کے پاس گئے۔ بکری سفید رنگ کی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ مولانا عبدالغفور نے بکری سے کہا، بیٹی، یہ فاطمہ ہے، یہ بہت پریشان ہے، اس کی کچھ مدد کرو۔ بکری نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹی، وہ تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا، صبر کرو اور دعا کرو۔ فاطمہ نے حیرانی اور عقیدت سے بکری کی باتیں سنی۔ اس کے دل کو کچھ سکون ملا اور اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر کرنے کا عزم کیا۔ فاطمہ نے مولانا عبدالغفور کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد فاطمہ نے اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی اور اللہ پر بھروسے کرتے ہوئے اپنی مشکلات کا سامنا کیا۔ فاطمہ نے اپنے وقت کا زیادہ حصہ عبادت گزارا اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ وہ اس کی مشکلات کو آسان کرے۔ اس نے اپنی محنت سے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کرتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد فاطمہ کی زندگی میں واقعی تبدیلی آنے لگی۔ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لیں اور اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ اس نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا جو اللہ کے کرم سے چلنے لگا۔ اس کی محنت اور دعاؤں نے اس کی زندگی میں خوشحالی لے آئی۔ فاطمہ نے مولانا عبدالغفور کا شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور دوبارہ ان کے پاس گئی۔ اس نے مولانا عبدالغفور سے کہا، مولانا صاحب، آپ کی دعاؤں اور نصیحتوں نے میری زندگی بدل دی، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ مولانا عبدالغفور نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرو اور ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھو۔ فاطمہ نے بکری کے بارے میں بھی پوچھا اور مولانا عبدالغفور نے بتایا کہ بکری ابھی بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے کرم سے بول سکتی ہے۔ فاطمہ نے بکری کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور مولانا عبدالغفور اسے بکری کے پاس لے گئے۔ بکری نے فاطمہ کو دیکھ کر کہا، بیٹی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، دیکھو اس نے تمہاری مشکلات کو آسان کر دیا، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرو اور نیکی کی راہ پر چلو۔ فاطمہ نے بکری کی باتیں سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں عہد کیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گی اور نیکی کی راہ پر چلے گی۔ فاطمہ کی زندگی میں خوشحالی اور سکون آ گیا اور اس نے اپنی محنت اور دعاؤں سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ مولانا عبدالغفور کی نصیحتوں اور بکری کے معجزے نے اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھائی۔ یہ کہانی اللہ والے کے ساتھ عورت نے دیکھو کیا کیا اور بولنے والی بکری کے موضوعات پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید کچھ چاہیے تو ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں